الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کثرت الذکر والصلاۃ علی تنفی الفقر، یعنی اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے۔ عرش بری تک چرچا تیرا، شمس و قمر ہے صدقہ تیرا، اے ماہ کامل حسن تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ جود و سخا کا پرچم ہوئی، زخم جہاں کا مرہم تمہیں، مشکل کشائی تیرا ہی کام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم نے 12-6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کی تلاوت، ترجمہ اور اس سے حاصل ہونے والے نکات سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ آیت کریمہ کا ترجمہ، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، یہ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس میں ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہے، آپس میں گفتگو بات چیت ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا دونوں کی بات کو قرآن میں یوں بیان فرمایا کہ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی۔ وہ دوسرا بولا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ پیارے بھائی الحمدللہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی یعنی قربانی کے ایام بالکل قریب آ چکے ہیں۔ گلیوں اور گھروں سے جانوروں کی آوازیں چہل پہل سنائی دینے لگی ہے، بارونق سما ہے۔ جو کچھ نصیب قربانی کی سعادت حاصل کریں گے اللہ پاک ان کی کوشش قبول فرمائے، اور جو بیچارے سال نہیں کر پا رہے رب کریم انہیں بھی توفیق بخشے، طاقت دے تاکہ وہ بھی قربانی کی سعادت پایا کریں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من حراقۃ دم، یعنی یوم نحر قربانی کے دن اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ مزید ارشاد ہوا وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، یعنی بے شک روز قیامت قربانی کا جانور اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعَ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَقِيهُ بِهَا نَفْسًا، بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والا اللہ پاک کے ہاں اونچا مقام پا لیتا ہے، پس خوش دلی سے قربانی کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یعنی قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، یعنی قربانی کرنے والے کو قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی، مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے، اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرنے اور حکمت عملی کے ساتھ غریبوں، بے کسوں، یتیموں وغیرہ میں ان کا گوشت بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، پارہ 6 سورہ مائدہ میں جو آیت کریمہ ہم نے سنی، حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر ہوا ہے۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ قابیل پہلا بد نصیب ہے جس نے انسانوں کی تاریخ کا سب سے پہلا گناہ یعنی پہلا مشرک بھی ہے اور پہلا قاتل بھی ہے۔ حضرت حابیل جو نیک انسان تھے، ان کا اور بد نصیب قابیل کا کسی بات میں جھگڑا تھا، لڑکی سے شادی کرنے کا معاملہ تھا۔ اس جھگڑے کا حل حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نکالا کہ تم دونوں بھائی قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ درست ہوگا، جس کی قبول نہ ہوئی وہ غلطی پر ہوگا۔ اس دور میں دستور یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا جاتی، یعنی اس قربانی کو جو قربانی پیش کی جاتی تھی آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، کھا جاتی تھی۔ تو یہ قبول ہونے کی نشانی تھی۔ جو قبول نہ ہوتی اسے چھوڑ دیتی، وہ آگ اسے نہیں جلاتی۔ چنانچہ حضرت حابیل اور بدنصیب قابیل دونوں نے قربانی کی۔ حضرت حابیل نے اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے بڑی خوش دلی کے ساتھ ایک بکری ذبح کی، اور قابیل چونکہ بد باطن تھا، یعنی باطل تھا، جھوٹا تھا، غلطی پر تھا، اس کا دل پہلے ہی سیاہ تھا، چنانچہ اس نے مرے دل سے کچھ گندم راہ خدا میں دے دی۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حضرت قابیل کی قربانی کو کھا لیا، مگر قابیل کی دی ہوئی گندم کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ یعنی حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، قابیل جو پہلے ہی دشمنی کی آگ میں جل رہا تھا یہ دیکھ کر اور بھی آگ ببولا ہو گیا، یعنی غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اب تو اس نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو قتل ہی کر ڈالا۔ یہ اس زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد قابیل پہاڑوں پر چلا گیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں یوں بیان ہوا جو ابھی ہم نے سنا۔ اللہ نے شاہ فرمایا، درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
قرآن میں ارشاد ہوا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور اے حبیب انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ، اپنے امتیوں کو حضرت آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی۔ وہ دوسرا بولا جس کی قبول نہیں ہوئی تھی، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، یعنی جو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کی قربانی کو، ان کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، اس واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے ہمارے سامنے قربانی کرنے والے 2 شخص ہیں، حضرت حابیل اور بدنصیب قابیل۔ لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ پتہ چلا محض قربانی کر لینا کافی نہیں، اس کی قبولیت کی فکر بھی ضروری ہے۔ خالی قربانی کر دی، 10 لاکھ کا جانور لے کے آ گئے اور بس ذبح کر دیا، جو ہے اللہ گملا کر کے، شور شرابہ کر کے، تو صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی فکر ہو کہ میں نے قربانی تو کر دی، اب اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو بھی گئی ہے کہ نہیں۔ مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کونوا لقبول العمل اشدہما منکم بالعمل، عمل کرنے سے زیادہ عمل قبول ہونے کی فکر کیا کرو، یعنی عمل کرنے کی تو فکر ہونی چاہیے، ظاہر ہے فکر ہوگی تو عمل ہوگا، لیکن عمل کرنے سے زیادہ فکر کس کی ہونی چاہیے؟ قبولیت کی، کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ میں نے عمل کر تو دیا، قبول بھی ہوا کہ نہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا 1 ذرہ برابر عمل قبول ہو گیا ہے تو یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، واقعی قبولیت بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری ایک بھی نیکی قبول ہو گئی تو انشاءاللہ الکریم اسی کے صدقے بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اگر قبول نہ ہوئی ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری قربانیاں ہمارے منہ پر مار دی گئی، رد کر دی گئی، تو یقین مانیے روز قیامت انتہائی شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ بھی نقصان میں ہے، جو روزے نہیں رکھتا وہ بھی نقصان میں ہے، جو فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ بھی نقصان میں ہے، جو واجب قربانی ادا نہیں کرتا وہ بھی نقصان میں ہے۔ مگر یہاں فرمایا گیا کیا سب سے زیادہ نقصان میں جو ہوگا اس کو متعلق خبر نہ دی جائے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو سب سے زیادہ نقصان میں اس کے متعلق خبر نہ دوں، یعنی پوچھا دوں کہ نہ دوں، یعنی کوئی ہے جو بے نمازی، روزے قضا کرنے والے، گناہگار سے بھی زیادہ نقصان میں ہے، وہ کون ہے؟ اب اللہ نے مزید آگے فرمایا کون ہے وہ جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے؟ ارشاد ہوا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی اس کی کوشش دنیاوی ہی مطلب معاملات میں ضائع ہو گئی اور سمجھ یہ رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ شخص جو سمجھتا رہا کہ میں تو بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، مشقتیں بھی اٹھا رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، حج بھی کرتا رہا، لاکھوں لاکھ خرچ بھی کیے،
مہنگے سے مہنگے جانور خرید کر قربانیاں بھی کرتا رہا۔ اس کا گمان تھا کہ میرے پاس تو بہت نیکیاں جمع ہو چکی ہیں، مگر جب میدان محشر میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ سب نیکیاں تو برباد ہو گئیں۔ ان میں تو دکھلاوا بھی تھا، یعنی اللہ کے لیے تو تھی نہیں، تو اخلاص نہیں تھا ان میں۔ نیکیاں تو ساری کر لی، نمازیں بھی باجماعت پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، قربانیاں بھی کی، سارے کام کیے، صدقہ خیرات بھی کیا، لیکن اس میں نمود و نمائش تھی، دکھاوا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے کہ دیکھو کتنا سخی ہے، کتنا بڑا نمازی، حاجی بھی ہے بھائی، اس نے تو اتنے حج کیے ہوئے، عمرے کیے ہوئے، بیواؤں کی، غریبوں کی، یتیموں کی مدد بھی کرتا ہے، تو بہت بڑے بڑے جانوروں کی قربانیاں کرتا ہے، بہت نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس میں اخلاص تھا ہی نہیں، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ تو جب جو ہے اس طرح کے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پتہ چلا میدان محشر میں کہ قبول ہی نہیں ہوئے۔ یہ سب نیکیاں تو برباد ہو گئیں، ان میں تو دکھلاوا بھی تھا، ان میں تو شہرت کی طلب بھی تھی، ان میں تو اپنی واہ واہ کی خواہش بھی تھی، ان میں سے کوئی بھی نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی۔ اب اسے شرمندگی ہوگی، اب یہ حسرت سے ہاتھ چلتا رہ جائے گا۔ فرمایا یہ ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے، کہ عمل کر کے بھی بخشش سے محروم رہ گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قبولیت کی فکر بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ اس طرح اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بس عمل ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ فکر ہوتی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو بھی گئی کہ نہیں۔ لوگوں کی طرف سے ہمیں شاباش مل رہی ہوتی ہے، واہ واہ مل رہی ہوتی ہے، شہرت مل رہی ہوتی ہے، لوگوں میں بڑا نیک و کار مشہور ہو چکا ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نیک ہیں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہماری وہ نیکی قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بس لوگوں ہی میں ہم نیک مشہور ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری وہ نیکیاں قبول نہیں ہو پاتی۔ تو قبولیت کی فکر بہت ضروری ہے، ورنہ جانور تو کیا اپنا گلا کٹوا کر بھی اللہ کی بارگاہ سے رد ہو سکتا ہے۔ ایک دلوں کو تڑپا دینے والا واقعہ سنیے۔ صحابی رسول حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کسی غزوے کا موقع تھا، غیر مسلموں کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں، مسلمانوں کے لشکر میں ایک شخص کو دیکھا، بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ جس غیر مسلم کو دیکھتا اس پر جھپٹتا اور جہنم میں پہنچا دیتا۔ اس کا جذبہ بہادری، راہ خدا میں جان قربانی کرنے کی لگن اور محنت دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس پر بہت رشک آیا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اجزاء فلان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو اجر فلاں بہادر کما لے گا کوئی اس کے برابر نہیں پہنچ پائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، انہ من اہل النار، لیکن وہ تو جہنمی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجئے، صحابہ کرام علیہ رضوان جن کا ایک ایک لمحہ نیکیوں میں گزرتا تھا، سب ولیوں سے بڑے اولیاء کرام، یعنی صحابہ جو ہے سارے اولیاء میں سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کا ہے، ان سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ صدیق ہیں، یعنی ولایت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ صدیق ہوتا ہے۔ سارے صحابہ صدیق ہیں، اور سب کے سردار صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو خالی یہی صدیق نہیں، یہ سارے صحابہ صدیق ہیں، اور ولیوں میں بھی صدیق ہوتے ہیں، غوث اعظم بھی صدیق ہیں، یعنی یہ ولایت کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ چنانچہ سارے صحابہ جو اولیاء کے سردار ہیں، جن کے وہ صحابہ جس کے عمل پر رشک کر رہے تھے، آپ سوچئے اس کا عمل کیسا ہوگا، مگر افسوس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے کیا ادا ہوا، فرمایا وہ تو جہنمی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تو حیران رہ گئے، کہا ایونا من اہل الجنہ ان کان ھذا من اہل النار،
یعنی یہ راہ خدا میں اس طرح بہادری سے لڑنے والا بھی اگر جہنمی ہے تو پھر ہم میں سے جنتی کون ہو سکتا ہے؟ چونکہ زبانی رسالت سے ادا ہو گیا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایمان کی تو مثال نہیں دی جاتی، مثال نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ شخص ہے تو جہنمی، مگر میں یہ تو دیکھوں کہ یہ کرتا کیا ہے، آخر یہ جہنمی کیوں ہے، وجہ تو میں تلاش کروں۔ چنانچہ وہ اس بہادر کے پیچھے لگ گئے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے دیکھتے رہے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا۔ ایک ایک قدم پر اس کے نگاہ رکھتے رہے، آخر جب وہ جان کی بازی ہار گیا تو دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو غیب کی خبر ارشاد فرمائی تھی وہ بالکل سچ تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے آپ سچے رسول ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا معاملہ کیا ہوا؟ کہا میں اس بہادر کے ساتھ ساتھ رہا، وہ جنگ میں بہادری سے لڑتا رہا، آخر جسے زخم آیا وہ اپنے زخم کا درد برداشت نہ کر سکا اور خودکشی کر کے مر گیا، یعنی اپنی تلوار سے اپنے آپ کو اس نے قتل کر لیا۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وانہ من اہل النار ویعمل بعمل اہل النار فیما یبدو للناس وہو من اہل الجنہ۔ بعض دفعہ آدمی لوگوں کے خیال کے مطابق جنتیوں والا عمل کر رہا ہوتا ہے مگر وہ جہنمی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ لوگوں کے خیال کے مطابق جہنمیوں والا عمل کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ جانتا ہے بارگاہ حق کے آئین و اصول، ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، جانتا ہے بارگاہ حق کے آئین و اصول، دل کے ٹکڑوں کی یہاں پر نظر ہوتی ہے قبول۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے سے بھائیوں، دیکھیے لاکھوں لاکھ کا جانور نہیں بلکہ وہ شخص جو حقیقت میں منافق تھا خود میدان جنگ میں اترا ہوا ہے، تلوار چلا رہا ہے، جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے اور غیر مسلموں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے، اس کے باوجود وہ جہنم کا حقدار ہو گیا۔ سوچئے ہماری معمولی سی قربانیاں کیوں رد نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی بھی کریں، لازمی کریں، ضرور کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی بھی فکر میں لگ جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف اور امید کے درمیان رہتے ہیں کہ اللہ سے امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہماری بات کو قبول فرمائے گا، اور خوف بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے عمل میں کوئی نقص رہ گیا ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو اور وہ اللہ کی بات میں رد کر دی جائے۔ پتہ چلا قربانی کو قبولیت کے لائق بنانے کے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہاں میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، قربانی میں 3 چیزیں ہیں، قربانی کا گوشت، خون، تقوی۔ قرآن کا دستور دیکھیے کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں قربانی کے، نہ اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی گوشت تو وہ ہے جو ہم کچھ بانٹ دیں گے، کچھ پکائیں گے، کھائیں گے، قربانی کا خون زمین چوس جائے گی۔ ایک تقویٰ ہے
جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قبولیت کا درجہ پائے گا۔ افسوس ہمارے ہاں حالات یوں ہو گئے ہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گی ان کا خوب اہتمام ہوتا ہے۔ جانور خریدتے وقت دیکھا جاتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، گوشت کتنا نکل آئے گا۔ اب تو مویشی منڈی میں ترازو بھی رکھے جانے لگے ہیں، باقاعدہ جانور تول کر لیا جاتا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد آپس میں تبصرے بھی ہوتے ہیں، تمہارے جانور کا کتنا گوشت نکلا، ہمارے جانور کا گوشت اتنا نکلا۔ گوشت بنانے سے متعلق قصاب کو نصیحتیں ہوتی ہیں، بوٹیاں چھوٹی چھوٹی اور گول گول بنانا۔ باورچی خانے میں گھر والوں کی خواتین سے فرمائش کی جاتی ہے آج قورمہ بنا لو، آج بیف پلاؤ بناؤ۔ فریج وغیرہ میں گوشت اسٹور کر لیا جاتا ہے۔ بازاروں میں قیمہ کرنے والی مشینیں بھی لگ جاتی ہیں۔ قربانی کے دن آنے سے پہلے ہی مرچ مسالہ جات خرید لیے جاتے ہیں کہ عید آ رہی ہے، گوشت پکانا ہے۔ دوست یار مل کر باربیکیو کی پارٹیاں بھی کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب اہتمام کرنا غلط ہے یا گناہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سب اہتمام بالکل جائز ہے۔ قربانی کا گوشت کھانا چاہیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر میں توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن نے صاف فرما دیا لن ینال اللہ لحومھا، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون پہنچتا ہے۔ یعنی وہ چیز جو قبولیت کا معیار نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم اتنے سارے اہتمام کرتے ہیں۔ اب وہ چیز جو قبولیت کا معیار ہے جس کے متعلق فرمایا گیا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی تقویٰ، اس کے متعلق ہم کیا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اس کے متعلق ہماری فکر سوچ ہوتی ہے کہ نہیں؟ افسوس بہت ساروں کی اس جانب بالکل توجہ ہی نہیں ہوتی۔ جانور جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قربان ہوں گے انہیں ایسی ایسی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں کہ بس اللہ پاک کی پناہ۔ ایک ہی گاڑی میں کافی سارے جانور لوڈ کر دیے جاتے ہیں، بیچاروں کی سے ٹھیک طرح کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا۔ گاڑی سے اتارتے وقت بہت سخت انداز ہوتا ہے، جانوروں کو کھینچا جاتا ہے، بعض دفعہ گھر لانے کے بعد جانور بچوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، بچے انہیں گلیوں میں بھگاتے پھرتے ہیں۔ جانور پالنا بھی ایک فن ہے۔ عموماً ہم لوگ جانور پالتے نہیں ہیں، قربانی کے موقع پر گھر جانور آتے ہیں، اب ان بیچاروں کے ساتھ جو ہم حشر کرتے ہیں، ان کا چارہ پانی کا خیال نہیں رکھ پاتے، سمجھ پوری نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے جانور بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر جانور باندھنے کا ہمارا اسٹائل گلیوں میں ہی باندھ دیں گے۔ اونٹ یا گائے خریدی چونکہ جناب قربانی کر رہے ہیں، لہذا گلی کے دونوں جانب کناتے لگائے جائیں گی، راستے بند ہو جائیں گے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ قربانی کرتے وقت خون یوں ہی گلیوں میں بہا دیا جاتا ہے، آنے جانے والوں گزرنے والوں میں پریشانی ہوتی ہے۔ پھوجڑی اور آنتے وغیرہ جو پھینکنے کے حصے ہوتے ہیں وہ یوں ہی پھینک دیے جاتے ہیں، حالانکہ میونسپل والوں کی جانب سے باقاعدہ نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ افسوس قربانی والے دن قربانی کرتے ہوئے ہماری نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں۔ دوست احباب مل کر جب عید ملن پارٹی کرتے ہیں تو میوزک بھی بجتا ہے، گانے بازے بھی ہوتے ہیں اور گناہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہمارے تقوی کا حال ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، الحمدللہ ایک سے ایک متقی پرہیزگار بھی ہمارے معاشرے میں ہیں، البتہ بے احتیاطیاں کرنے والوں کی بھی بڑی تعداد ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک قرآن کریم میں صاف ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اپنی قربانی کو قبولیت کے لائق بنانے کے لیے تقویٰ کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قصاب کے ساتھ معاملہ طے کرنے میں اجارے کے شرعی اصول پہ نظر رکھیے، یعنی کوئی بھی کسی سے بھی ہم کام کروائیں، کوئی مطلب
گاڑی وغیرہ ہم کر رہے ہیں جانور لانے لے جانے کے لیے، تو اس سے مطلب اس کی جو وہ ہے اجرت ہے وہ طے کرنی چاہیے۔ قصاب سے اچھا بھی لے لینا، وہ کہے گا یہ لے لوں گا، میں وہ لے لوں گا، یہ کر لوں گا، مطلب یہ نہیں، باقاعدہ شرعی اصول کے مطابق شریعت کے قوانین کے مطابق ہمیں سارے معاملات کو انجام دینا چاہیے۔ تو جب ہم اپنے تقوی کے تمام تقاضے پورے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور اگر ہم جو ہے مطلب احتیاطی کے ساتھ سارے معاملات کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، یا ہمارے قبولیت سے زیادہ ہم گناہ کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ان تمام معاملات میں غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہمیں اپنی رضا کے مطابق قربانیاں کرنے کی اور تمام عبادات انجام دینے کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز فلٹر پارک میں 6:30 بجے ادا کی ہے۔ ہماری جامع مسجد بیدار عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عید الاضحیٰ کی نماز فلٹر پارک میں 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ تمام اللہ وقت مقررہ پر تشریف لے آئیں اور اپنی قربانی کی جانوروں کی کھالیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے آپ عطا فرمائیے۔ الحمدللہ دنیا بھر میں فلاحی کام بھی دعوت اسلام کی جانب سے جاری ہے اور نیکی کی دعوت کے کام بھی دنیا بھر میں جاری ہے۔ تو دونوں اعتبار سے، فلاحی اعتبار سے بھی، نیکیوں کے اعتبار سے بھی دعوت اسلامی اپنی مطلب خدمات پیش کر رہی ہے۔ تو آپ کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ آپ دعوت اسلامی کا تعاون فرمائیے اور نیکی کے کاموں میں، فلاحی کاموں میں شامل ہو کر اپنا حصہ جو ہے وہ حاصل کیجیے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، فرمائے